السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایٹ کلاس بیٹا، آج ہم اسلامیات کا لیسن پڑھیں گے اور یہی آپ کی ڈائری ہوگی۔ تو آپ کو پتہ ہے ہمارا ترجمہ تو مکمل ہو چکا ہے، تو آج ہم پہلی حدیث پڑھیں گے۔ افضل الاعمال لا الہ الا اللہ و افضل الدعاء الاستغفار۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ فضیلت والا عمل لا الہ الا اللہ اور بہترین دعا استغفار ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ کے دو حصے ہیں۔ پہلا حصہ لا الہ الا اللہ، دوسرا حصہ استغفار۔ تو پہلے حصے میں اللہ تعالیٰ کی توحید کے اقرار کو سب سے زیادہ فضیلت والا عمل قرار دیا گیا ہے، جبکہ جو دوسرا حصہ ہے اس میں استغفار یعنی اللہ کے حضور اپنی غلطیوں اور گناہوں کی معافی طلب کرنے کو سب سے فضیلت والا عمل قرار دیا گیا ہے۔ تو حدیث کے پہلے حصے میں ارشاد ہے افضل الاعمال لا الہ الا اللہ، یعنی اللہ کے سوا کسی دوسرے کو الہ نہ ماننے کا اقرار اور اپنے عمل سے اس عقیدے کا اظہار سب سے فضیلت اور عظمت والا عمل ہے۔ تو لا الہ الا اللہ میں لفظ الہ سے مراد ایسی ذات ہے جس کی عبادت کی جائے، جس سے بے پناہ محبت اور عقیدت ہو، وہ اللہ کی ذات ہے۔ تو یہ بیٹا ہمارا سوال بھی آتا ہے کہ لفظ الہ سے کیا مراد ہے، یہ اس کا جواب تھا۔ اب وہ اللہ ہے جس نے ہمیں پیدا کیا، ہمیں عقل اور بصیرت عطا کی، ہمیں نہ صرف زندگی دی بلکہ زندگی کی تمام نعمتیں مہیا کی۔ اب ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے قول اور فعل سے اسی ذات کو الہ مانیں، اسی کی عبادت کریں اور اسی سے سب سے زیادہ محبت کریں۔ حدیث کے دوسرے حصے میں ارشاد ہے افضل الدعاء الاستغفار، یعنی بہترین دعا اللہ سے اپنے گناہوں اور نافرمانیوں کی معافی مانگنا ہے۔ انسان بعض اوقات دنیا کی ظاہری رنگینیوں میں کھو کر اپنے خالق و مالک کی رضا کے خلاف کسی غلطی یا گناہ کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے، گناہ کر لیتا ہے۔ تو اللہ کو الہ ماننے کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اپنی غلطی یا گناہ پر نادم اور شرمندہ ہو کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے، کیونکہ اخروی نجات یعنی کہ آخرت میں اس وقت تک نجات ممکن نہیں ہے جب تک اللہ تعالیٰ ہماری غلطیوں اور گناہوں کو معاف نہ کر دے۔ اب اگر کوئی اللہ کی نگاہ میں پسندیدہ اور محبوب بننا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے دل و جان سے لا الہ الا اللہ اور استغفر اللہ کا اظہار کرتا رہے۔ ایک تو اللہ کی توحید کا اقرار کرتا رہے، دوسرے نمبر پہ وہ اپنے گناہوں کی معافی مانگتا رہے۔ جی بیٹا آگے دوسری حدیث ہے، آپ کو پتہ ہے ہم ریوائز کر رہے ہیں تو اب لیسن آپ کا تھوڑا زیادہ ہوتا ہے۔ تو دوسری حدیث ہے طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کی طلب ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ تو انسان کی فطرت کا بنیادی تقاضا ہے کہ اسے اپنی ذات اور کائنات کے بارے میں ہر اچھی اور بری بات کا علم ہو۔ اس کے بغیر نہ تو وہ دنیا میں ترقی کر سکتا ہے، نہ ہی اپنے خالق و مالک کا قرب حاصل کرتا ہے۔ یعنی کہ جب تک علم نہیں ہوگا وہ ایسے اعمال نہیں کرے گا جس سے اس کا رب راضی ہو جائے، اس کو اللہ کا قرب نصیب ہو، علم ہی کی بنا پر وہ اللہ کا قرب حاصل کر سکتا ہے۔ انسان کی اسی بنیادی ضرورت کے پیش نظر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر لازمی قرار دیا ہے، جبکہ ہمارے ملک میں لڑکوں کے مقابلے میں لڑکیوں کی تعلیم کا تناسب نصف ہے، لڑکیوں کے مدارس کی تعداد بھی آدھی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد گرامی پر عمل کے لیے ضروری ہے کہ ہم لڑکیوں کی تعلیم و تربیت پر بھی پوری توجہ دیں تاکہ کوئی بچی ان پڑھ اور جاہل نہ رہے۔
کیونکہ بیٹا دیکھیں جہاں پہ لڑکوں کو اللہ کا قرب اور حرام و حلال میں تمیز ضروری ہے، اور اس میں دنیا میں بھی ترقی کے لیے تعلیم ضروری ہے، اسی طرح بچیوں کے لیے بھی یہ تعلیم ضروری ہے۔ تو انسان اس وقت تک اپنے مقام اور اللہ کی طرف سے عائد کردہ فرائض کو نہیں جان سکتا جب تک کہ علم کی جستجو کی راہ پر گامزن نہ ہو، یعنی کہ جب تک وہ علم حاصل نہیں کرے گا تو اسے پتہ نہیں چلے گا کون سے اعمال سے اللہ کا قرب نصیب ہوگا، کون سے اعمال سے جو میری نجات کے لیے کافی ہوں گے، اور کون سے اعمال اگر میں کروں گا وہ میری ناکامی کا باعث بنیں گے اور میں قیامت کے دن وہ ناکام ہوں گا۔ اس لیے اسے علم کے ذریعے یہ ساری چیزیں حاصل ہوں گی۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تاکید کے ساتھ فرمایا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ ہر مسلمان پر چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے، علم حاصل کرنا اس پر فرض ہے۔ بیٹا یہ 2 احادیث ہم نے پڑھی، یہ آج آپ کا لیسن ہے، باقی انشاءاللہ اگلے لیکچر میں جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔